سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آئیے فیض حمید کے عسکری کیریئر اور اس سے جڑے تنازعات کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ضلع چکوال اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان 11 فوجی افسران میں سے ہیں جنہیں 2 کورس کی کمانڈ کرنے کا موقع ملا۔ وہ بطور بریگیڈیئر راولپنڈی کی 10 کور کی چیف آف سٹاف کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اس وقت کے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت کام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں سے ان دونوں کے درمیان مضبوط اور ذاتی تعلق قائم ہوا۔ بطور میجر جنرل انہوں نے پنو عاقل ڈویژن کے جنرل کمانڈ آفیسر کے طور پر کام کیا، اور اس کے بعد وہ 2.5 سال آئی ایس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سربراہ رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہوں نے بطور ایڈجوٹنٹ جنرل 2 ماہ کام کیا۔ اس کے بعد 2019 میں انہیں آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ اس عہدے پر 2 سال سے زیادہ عرصے تک کام کرتے رہے۔ 2021 میں انہوں نے 8 ماہ بطور کور کمانڈر پشاور کام کیا، اور اس کے بعد چند ہفتوں کے لیے وہ کور کمانڈر بہاولپور بنے۔ انہوں نے نومبر 2022 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے 1 روز بعد فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد دھرنے کے دوران حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے میں میجر جنرل فیض حمید کا نام بطور ثالث لکھا تھا، اور یہی معاہدہ ان کی عوامی شناخت کا باعث بنا، اور اس کے بعد ان کا نام مسلسل نمایاں رہا۔ فیض حمید پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے موجودہ اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف اور ان کے بانی عمران خان کو اقتدار تک پہنچایا۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ انخلاء کے بعد وہ کابل کے ایک ہوٹل میں غیر ملکی صحافیوں سے مختصر گفتگو کرتے نظر آئے، جس کی تصویر بھی سامنے آئی۔ اس منظر کے بعد ملک میں ایک بحث چھڑ پڑی کہ ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو اس طرح عوامی طور پر نظر آنا چاہیے یا نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی مزید کام کریں، لیکن لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا آئی ایس آئی چیف مقرر کر دیا گیا، اور ان کی سمری میں تاخیر کو حکومت اور فوج کے درمیان ایک تناؤ سمجھا گیا۔ 2023 میں اسلام آباد کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک نے فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں شکایت جمع کروائی، جس میں کہا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کہنے پر آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے ان کے گھر پر ریڈ کیا اور وہاں سے جیولری اور پیسے لوٹ لیے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا کہا۔ جن 4 چارجز پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔